اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کا آغاز فرمایا، اور اب جب کہ 130 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، جماعت احمدیہ ابتداً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اور بعد ازاں خلفائے احمدیت کے دور میں صرف ایک ہی کام کر رہی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے تک قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام جو راہ خدا کہلاتا ہے، آج کا پروگرام لنڈن اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب اس پروگرام میں پیش کریں۔ ناظرین، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے ایسے نظریات اور ایسی باتیں دنیا کو بتائی ہیں جن کو نہ جانتے ہوئے یا جن باتوں کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بنیادی بات وفات مسیح کا موضوع ہے۔ ایک طرف عیسائی احباب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلیب پر فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ گویا یعنی یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ 3 دنوں کے لیے ان کو سزا ملی اور اس کے بعد وہ دوبارہ اس دنیا میں آئے اور اب آسمان پر موجود ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صلیبی موت سے پہلے ہی آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع انشاءاللہ آئندہ پروگرام کا موضوع بھی وفات مسیح ہوگا، لیکن یہ یاد رہے پروگرام راہ خدا آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ احمدی ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے اور آپ اسلام احمدیت کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ضرور اس پروگرام میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران شروع سے آخر تک ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو رابطے کا نمبر ہے، لینڈ لائن نمبر اور واٹس ایپ نمبر دونوں آپ کو دکھاتے رہیں۔ یہ یاد رہے کہ واٹس ایپ پہ آپ اپنا تحریری یا وائس میسیج کی صورت میں سوال بھیج سکتے ہیں، جبکہ اگر آپ براہ راست اس پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا لینڈ لائن نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ آج کے پروگرام میں یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہیں مولانا نصیر احمد قمر صاحب اور مولانا فضل الرحمن ناصر صاحب، جبکہ انشاءاللہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے غانا سے مولانا عبدالسمیع خان صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ ناظرین اور سامعین کا میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں، اور میں اپنے شرکاء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور نصیر قمر صاحب، آپ کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بہت بنیادی سوال ہے، یوں کہنا چاہیے ایک طرف تو عیسائیت کی بنیاد بھی اسی پر ہے اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کی بنیاد بھی اسی پر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح کہ سنت اللہ ہے انہوں نے صلیب سے موجزانہ طور پر نجات پائی اور بھرپور زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بنیادی دعویٰ ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ کب فرمایا اور اس کی کیا تفصیل ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 1890 میں
مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ یقیناً اس بات سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ اگر وہ مسیح ناصری جو 2000 سال پہلے تھا وہ آسمان پر زندہ موجود ہے تو پھر اسی کو آنا چاہیے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید سے، دلائل سے، انجیل سے، دیگر تاریخی شواہد سے یہ ثابت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، اور اب وہ نہ وہ زندہ آسمان پر اس جسد عنصری کے ساتھ موجود ہیں اور نہ ہی وہ خود دوبارہ آئیں گے۔ اور اس طریقے سے آپ نے اس ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طبی وفات پائی، اس بات کو ثابت کر کے جہاں ایک طرف مسلمانوں میں پائی جانے والی غلطی کا ازالہ فرمایا، دوسری طرف آپ نے عیسائیوں کے اس اعتقاد کو جو ہے نا وہ پاش کر دیا، گویا صلیبی جو کسر صلیب کا ایک بہت بڑا کام انجام دیا۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ 1890 میں رسالہ فتح اسلام میں یہ لکھا کہ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی توضیح مرام اور ازالہ اوہام کی کتب بھی تصنیف فرمائیں، اور ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ دلائل مہیا فرمائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ وہ تبھی زندگی گزار کر وفات پا چکے ہیں۔ اور اس عقیدے کی جو اہمیت تھی اس کو آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی متعدد کتب میں بیان فرمایا ہے، اور بہت ساری کتب ہیں، مثلاً یہی تینوں کتب بہت اہم ہیں، فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام، جو روحانی حسین کی جلد 3 میں ہیں، اور وہ لوگ جو اس موضوع کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو یہ کتب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جنگ مقدس ہے، شہادت القرآن ہے، مباحثۃ الدیانہ، آئینہ کمالات اسلام، لیکچر لاہور، برائن احمدیہ حصہ پنجم، حقیقت الوحی، چشمہ معرفت، امامۃ البشریٰ، اتمام الحجہ، 7 بچن، جامع آتم، مسیح ہندوستان میں، خطبہ الہامیہ، کشتی نور، چشمہ مسیح، راز حقیقت، متعدد کتب میں حضور نے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے اور مختلف پیرایوں میں روشنی ڈالی ہے، اور بے شمار دلائل کا ایک انبار ہے جو آپ نے ان کتب میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ملفوظات میں بھی، اپنی گفتگو میں بھی حضور نے اس موضوع پر بارہا روشنی ڈالی، اور جب سے آپ نے یہ نظریہ دنیا کے سامنے بڑی شد و مد کے ساتھ پیش فرمایا کہ قرآن و حدیث کے مطابق اور تاریخی شواہد سے اور انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلیب پر وفات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ آپ تبھی زندگی گزار کر آپ نے وفات پائی ہے۔ اس کے بعد سے بہت ساری اور تحقیقات ہوئی ہیں جن سے جو غیر مسلموں نے بھی تحقیقات کی ہیں، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ خاص طور پر اس لیے بھی زور دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسیح کے نام پر یہ عاجز بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے مسلمانوں سے بھی یہ فرمایا کہ بجز موت مسیح صلیبی عقیدے پر موت نہیں آ سکتی۔ اس سے فائدہ کیا کہ برخلاف تعلیم قرآن اس کو زندہ سمجھا جائے، اس کو مرنے دو تا یہ دین زندہ ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، اگر عیسیٰ زندہ تھا تو مرنے میں ہمارے رسول کی بے عزتی تھی، جس کو دوسری جگہ یوں بھی بیان فرمایا گیا کہ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر یہ اعتقاد رکھتے ہو تو سو تم نہ اہل سنت ہو نہ اہل قرآن جب تک عیسیٰ کی موت کے قائل نہ ہو۔ اور یہ صلیبی عقیدے کو پاش کرنا کیوں ضروری تھا؟ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راز کی بات سے بھی پردہ اٹھایا، اور آپ نے بطور ایک آخری وصیت کے جو ہے وہ ازالہ اوہام میں یہ تعریف فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو، یہی اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے۔ یہی ایک بحث ہے جس سے فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روئے زمین سے صف لپیٹ دو گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے، اور وہ یہ کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے۔ اس ستون کو پاش کرو، پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے
خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ اس ستون کو ریزہ رضا کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلاوے، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک الہام کا الہام میں اس طرح بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بذریعہ الہام منکشف کیا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ تو یہ بہت اہم عقیدہ ہے جس کا عیسائیوں کا عقیدہ کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ صلیب پر فوت ہوئے اور پھر وہ جس طرح آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ 3 دن تک وہ ملعون رہ کر پھر وہ دوبارہ جی اٹھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ یہ نہایت ہی مکروہ، بھیانک اور بہت ہی انبیاء کی شان کو کم کرنے والے یہ نظریات ہیں، لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ اسی صلیب کو اپنے گلے میں لٹکائے پھرتے ہیں جس صلیب پر وہ خدا کا پاک اور راست باز بندہ جو ہے وہ لٹکایا گیا، اور جو خود ان کی بائبل کے مطابق جو اس پہ مرے وہ نعوذ باللہ لعنتی ہوتا ہے۔ تو حیرت ہے کہ وہ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم کس چیز کو اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اعتقاد کو پاش کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور یہاں محمدیوں کا یہ فرض ہے کہ ان دلائل سے مسلح ہوں۔ حضرت مسیح السلام کی کتب میں تفصیل سے دلائل موجود ہیں، ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر عیسائیوں کو، عیسائی دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں، بلکہ یہ ان کی توہین کے مترادف ہے۔ تو اصل حقیقت ان کو سمجھائی جائے، اس فسانے سے نکال کر مسیحیت کی حقیقت انہیں بتائی جائے، تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں پھر توحید دنیا میں قائم ہوگی، اور وہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنانے والا معاملہ ہے اس کا ازالہ ہو کر، اور بہت اچھے نصیر صاحب، بہت آپ نے مختصر سے وقت میں خاص طور پہ وہ جو آپ نے کتب کی لسٹ کا یہاں ذکر کیا، میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی سلوک رہا ہے کہ دشمن جس طرح کی مرضی پابندیاں لگاتے رہیں، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات اور جماعت احمدیہ کا جو بھی موقف ہے وہ اسلام کی تائید کا موقف ہے، اسلام کو آگے بڑھانے کا موقف ہے، اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے رد دینے کا موقف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اب ہر کسی کی دسترس میں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہوں، alislam.org ہماری ویب سائٹ ہے، ہماری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، آپ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جن کتب کا بھی محترم نصیر صاحب نے ذکر کیا ہے وہاں موجود ہیں، آپ خود جا کے دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعویٰ فرمایا ہے۔ آپ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو آگے بڑھانے والے ہیں، نعوذ باللہ اس میں کمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نصیر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اب ہم مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے بات کریں گے جو غانا سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع صاحب، ایک تو میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے یقیناً سن لیا ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ وفات مسیح ہے، تو اس ضمن میں میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بات واضح کریں کہ ایک عیسائی ہیں جن کا موقف ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں، ایک ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں جن کا جماعت احمدیہ سے تو تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک نقطہ نظر یا اپنا نظریہ رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں، اور پھر جماعت احمدیہ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، یہ آج آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں۔ جزاک اللہ برہان صاحب، آپ نے بہت ہی اہم موضوع چھڑا ہے۔ میرا خیال ہے اس میں یہودیوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اہل کتاب کا حصہ ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام یہودیوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم جنہوں نے خدا کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا انہیں صلیب پر لٹکا کر قتل کر دیا، اور نعوذ باللہ انہیں جھوٹا ثابت کر دیا، اور اس طرح وہ نبیوں کی فہرست سے بھی خارج ہو گئے، نیک انسانوں کی فہرست سے بھی نکل گئے۔
ईसाइयों का अकीदा एक हिस्सा तो वो यहूद से इत्तेफाक करते हैं कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर जान दे दी, वो मारे गए। वो दरअसल खुदा के बेटे थे जो इंसानी कालत में जमीन पर आए और इंसानों के गुनाहों का कफारा होकर 3 दिन वो जहन्नम में पड़े रहे, इंसानों के गुनाहों की साब भुगतते रहे। इसके बाद वो आसमान पर उठाए गए और खुदा के दाहिने हाथ पर वो बैठे हुए हैं और आखिरी ज़माना में वो फिर नज़ूल करेंगे और दुनिया में ईसाई मजहब को फैलाएंगे। मुसलमानों का आमतौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से पुराने मुसलमान बल्कि सहाबा और उनके बाद के बुजुर्ग मुसलमान इससे इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन पहले मैं आज के आम मुसलमानों का अकीदा बयान कर दूं। वो ये है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ना सलीब पर चढ़ाए गए ना कत्ल किए गए, बल्कि सलीब पर चढ़ाने से पहले खुदा का फरिश्ता उन्हें लेकर आसमान की तरफ परवाज कर गया और वो आसमान पर खुदा के दूसरे आसमान पर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद है और आखिरी ज़माना में वो फिर नज़ूल करेंगे और उस वक़्त वो ईसाइयत नहीं बल्कि इस्लाम की तबलीग करेंगे और इमाम मेहदी के साथ मिलकर सारी दुनिया में इस्लाम की नशर व इशाअत करेंगे, यहाँ तक कि पूरी की पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगी। ये अकीदा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के इजमा के भी खिलाफ है। सहाबा तो खुद वफात मसीह के कायल थे और पहला इजमा सहाबा का वफात मसीह पर ही हुआ। वो अगर आप तफसील चाहेंगे तो फिर वो अलग बयान की जाएगी। इसके बाद के मुसलमान बुजुर्गों में से हर एक सदी के मुसलमान बुजुर्गों में से ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो वफात मसीह के कायल हैं और जिनके नज़दीक मसीह की आमद सानी से मुराद एक ऐसे शख्स की आमद है जो मसीह की खूबू और सिफात अपने अंदर रखता होगा और वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत करेगा। और यही जमात अहमदिया का अकीदा है और इसमें और सहाबा के अकीदा में और बाद के बुजुर्ग मुसलमान मुजद्दिदीन और मुफस्सिरीन और अल्लाह के अकीदे में कोई इख्तिलाफ नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे तमाम नबियों और रसूलों की तरह फौत हो गए। वो सलीब पर चढ़ाए जरूर गए मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से उन्हें बचा लिया और ऐसे हालात पैदा किए कि यहूद और ईसाइयों दोनों के लिए मामला मुश्तबे हो गया। लेकिन मसीह अलैहिस्सलाम जिंदा सलीब से उतार लिए गए, जबकि सलीबी मौत उन अय्याम में जिस तरह की सलीब होती थी 3 दिन तक आदमी सलीब पर लटका रहता था और फिर बाद में उसकी हड्डियां तोड़ी जाती थी, फिर उसकी मौत होती थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ाए जरूर गए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खास हिकमतों के साथ उस हाकिम के जरिए भी, उसकी बीवी के जरिए भी, दूसरे वसाइल के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से जिंदा बचा लिया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक मनसब का तकाजे के तहत, जिसमें यह कहा गया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के उन 10 कबाइल की तरफ भी जाएंगे जो फलस्तीन से हिजरत करके अफगानिस्तान और कश्मीर में जा बसे हैं, उनको खुदा का पैगाम पहुंचाएंगे। मसीह अलैहिस्सलाम ने वहां से खुफिया तौर पर हिजरत की, अल्लाह ताला के फजल से वो सेहतयाब हो गए, उनके लिए मरहम ईसा बनाई गई जिसका जिक्र आगे भी आएगा। उन्होंने एक लंबा सफर किया और कश्मीर तशरीफ लाए और 120 साल तक वो तबलीग हक करते रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें वजाहत अता की, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ताला ने उनसे वो वादे पूरे किए जो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाए थे कि मैं दुश्मनों के हाथों से तुझे जलील मौत से बचाऊंगा और तुझे दुश्मन के एतराज़ों से पाक करूंगा और तुझे रूहानी रफा अता करूंगा और तेरे मानने वाले तेरे मुनकरों पर क़यामत तक गालिब रहेंगे। इन सब वादों को अल्लाह ताला ने हजरत मसीह के साथ पूरा कर दिया और वो 120 साल की उम्र में कश्मीर में वफात पाकर श्रीनगर में महल्ला खानियार में मदफून हुए। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब मसीह हिंदुस्तान में तफसील से इस पर बहस की है, वो नक्शा भी दिया है और ऐसे वो तमाम सबूत भी इकट्ठे कर दिए और वो सबूत आहिस्ते इकट्ठे होते चले जा रहे हैं जिनके जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात और उनकी कश्मीर से हिजरत के वाज़ेह सबूत मिलते चले जा रहे हैं। अब रह गया सवाल के मसीह की आमद सानी से क्या मुराद है।
تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لیے 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جب فرقہ ہو چکے تھے تو ان کی اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے، اسی طرح امت محمدیہ جب 72 فرقوں میں بٹ جائے گی تو اللہ تعالیٰ مسیح کی صفات کے مطابق اس کی طبیعت اور روحانی خیالات سے مطابقت رکھنے والے ایک آدمی کو مسیح کے نام پر 14ویں صدی میں مبعوث کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ وہی مسیح ہیں جن کی مسلمان اور یہودی مسلمان اور عیسائی دونوں انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے اس مقصد کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، تفصیلی ثبوت دیے، جن کا ذکر اس پروگرام میں بھی آتا رہے گا، جماعت کے لٹریچر میں بھی موجود ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کے جواب کا خلاصہ ہے جو مختصر وقت میں عرض کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سمیع خان صاحب۔ ابھی تو ہماری یہ خواہش ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے دوست، ہمارے احباب یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ بھی ہم سے سوالات کریں، تو ہم نے تو ایک گفتگو کا آغاز کر دیا ہے، اب جیسے جیسے سوالات آتے جائیں گے تو سمیع خان صاحب آپ کی خدمت میں بھی میں وہ سوالات لے کے آؤں گا، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود جو ہمارے پینل ممبران ہیں ان سے بھی کروں گا۔ فضل صاحب، جس طرح نصیر قمر صاحب نے ایک بنیادی بات بتا دی اور سمیع خان صاحب نے خاص طور پہ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے اس کا ذکر کر دیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرف براہ راست چلتے ہیں، اور آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا خود حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس زمانے میں بڑے بڑے اصول عطا کیے ہیں کہ کسی سچائی کو، خاص طور پر مذہبی سچائی کو پہچاننے کا کیا اصول ہے، اس میں ایک بہت بڑی بات حضور نے یہ بتائی کہ ہر مذہب جو عقیدہ رکھتا ہے اپنی کتاب میں سے بیان کرے۔ یہ ایک ایسی معقول بات ہے کہ عیسائی جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس کو اپنی کتاب سے ثابت کریں، یہودی جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ وہاں سے ثابت کریں، ہندو جو عقیدہ رکھتے ہیں اپنی کتاب سے ثابت کریں۔ اسی طرح یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہودیوں کا تو کہ ہم نے ان کو نعوذ باللہ من ذالک صلیب پر لٹکائے قتل کر دیا، اور مسلمان اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ چلے گئے، لیکن خود عیسائیوں کی اپنی کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس میں مثلا ایسے کئی حوالے ہیں، میں چند ایک باتیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو آپ کے مقابل پر لوگ تھے، خاص طور پر یہود، وہ آپ سے بار بار کہتے تھے کہ اگر تو خدا کا سچا نبی ہے تو ہمیں کوئی نشان دکھا، تو ان کو مخاطب کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یہ متی باب 12 آیت 40 میں یہ مسیح کا اپنا قول لکھا ہوا ہے، اور اس کی تائید میں باقی اناجیل میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ مسیح نے گویا اپنی سچائی کا انحصار اس بات پر قرار دیا، حالانکہ لوگ مسیح علیہ السلام کی طرف بڑے بڑے معجزات منسوب کرتے ہیں، مردے زندہ کر دیے، ہاتھ لگا کر بیماروں کو اچھا کر دیا، لیکن مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو ایک ہی بڑا نشان دیا جائے گا، وہ یہ کہ یونا نبی کا نشان ان کو دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کا نشان کیا تھا۔ یونا نبی کا نشان یہ تھا کہ میں اس کے پس منظر میں نہیں جاتا کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جیسا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن رات رہے، اور وہ ان پر غشی کی حالت رہی، اور پھر وہاں سے زندہ باہر آئے، اور پھر زندہ باہر آنے کے بعد پھر اپنی قوم کی طرف گئے، اور ان کی قوم نے ان کو قبول کیا، اور یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عزت عطا فرمائی۔ اب اگر ہم اس نشان کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایک ایسی کیفیت آئی کہ ان کو یہودیوں نے جو بھی ان کے ساتھ کیا اس کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے، اور ان پر غشی کی حالت طاری ہوئی، اور ان کو زمین کے اندر ایک ایسی غار نما جو قبر تھی اس کے اندر رکھا گیا، اور جیسا کہ مسیح نے کہا تھا کہ میں زمین کے اندر پیٹ کے اندر رہوں گا جیسا کہ
یونس نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یونس نبی جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رہے تھے یا یہ فوت ہو گئے تھے؟ ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک تکلیف کی وجہ سے غشی کی حالت میں چلے گئے تھے، اور بظاہر ایسے لگتا تھا کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی تھی بچنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو وہاں سے بچایا اور وہ زندہ پھر باہر آئے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انتہائی تکالیف اٹھانے کے بعد ایک غشی کی حالت میں چلے گئے تھے، ان کو زمین کے پیٹ کے اندر یعنی ایک غارنما قبر کے اندر رکھا گیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا اس میں سے پھر وہ باہر آئے، اور خود انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں تمہیں جلیل کی طرف جاتا ہوا دکھائی دوں گا۔ تو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو یونس نبی کا نشان دیا جائے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر زندہ حالت میں گئے، غشی کی حالت ان پر طاری ہوئی، زندہ باہر نکلے، اور ہمارے عقیدہ کے مطابق اگر اس نشان کو ایک بڑا نشان سمجھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو دوبارہ اپنی قوم میں عزت نصیب ہوئی، کیونکہ اصل تو کسی بھی نبی کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کو پورا کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آگے حالات ہم بیان کریں گے کہ ایسے بڑے واضح نشانات ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر سے اس نکل کر باہر گئے اور جلیل کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیے، جیسا کہ غلطیوں باب 3 میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے خود کہا تھا بعض عورتوں کو کہ میرے حواریوں کو کہو کہ میں تمہیں جلیل کی طرف جاتا ہوا دکھائی دوں گا۔ اور پھر دوسری جگہ یہ بات بھی ذکر کیا کہ جب ان کو ان کے حواری ملے وہاں پر تو انہوں نے ان کو کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو یہ میرے زخم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور جس طرح باقی حواری جو تھے زندگی گزار رہے تھے کچھ وقت انہوں نے ان کے ساتھ گزارا۔ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں، اور کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین کے اندر جو بھی قبر تھی اس کے اندر اس حالت میں رکھے گئے تھے کہ ان پر ایک غشی کی کیفیت تھی، بے ہوشی کی کیفیت تھی، اور یہ قدرتی بات ہے، یہ ایک عام محاورہ ہے ہر زبان کا کہ جب کوئی بیمار بہت زیادہ بیماری کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس پر غشی کی حالت طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ موت کے منہ سے باہر آیا ہے۔ تو اسی محاورہ کے مطابق ایسے لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے پہلے یہ سمجھا کہ وہ گویا فوت ہو گئے ہیں، لیکن بعد کے واقعات نے بتایا کہ فوت نہیں ہوئے تھے۔ اسی طرح میں ایک اور حوالہ اس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ گویا مسیح جو تھا وہ صلیب پر لٹک کے ان کو مار دیا گیا تھا، تو مسیح نے کی انجیل میں بھی اور اس طرح پرانے صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہوتا ہے۔ استثناء باب 21 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب کیا مسیح جس کے بارے میں انجیل بار بار یہ کہتی ہے اور مسیح خود کہتے ہیں کہ میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں، میں خدا کی روح ہوں اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا گہرا پیار کا تعلق ہے، ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ سمجھنا کہ گویا اس پر گویا وہ لعنتی موت مرا، اور یہ بات بھی کہ کیا لعنت کا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ لعنت والا عقیدہ ایجاد کیا ہے انہوں نے لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کیا۔ لغت کی تمام کتابیں اگر دیکھی جائیں، لسان العرب ہے اور جو کتابیں ہیں، ان میں لعنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو خدا کا دشمن ہو گیا، جو شیطان کا، جو دراصل خود شیطان بن گیا، اسی لیے شیطان کو لعین کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہم ایک طرف بائبل یہ کہہ رہی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا پیارا ہوں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت صلیب پر نہیں ہوئی، اور پھر جیسا کہ پہلے ذکر ہوا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ تجھ پر اس طرح کی کیفیت آئے گی جیسے یونا کی، تو اس لیے اس حوالے پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے اترنے کے بعد زندہ رہے اور اپنی قوم کے اندر ان کو ایک عزت کا مقام ملا۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ناظرین کے سامنے دیگر حوالہ جات بھی پیش کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، یا اناجیل میں ایسی شہادتیں ملتی ہیں جن سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن نصیر صاحب، ایک ہمارے بھائی طاہر محمود صاحب ہیں جرمنی سے، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں ایک سوال بھیجا ہے، وہ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو وفات مسیح کا موضوع ہے،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم اس پروگرام میں بھی اور جماعت احمدیہ گزشتہ 130 سال سے متعدد جگہوں پہ متعدد دفعہ بار بار ممکنہ سوالات کے جوابات دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے، کیونکہ قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ذکر فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو نصیر صاحب، طاہر محمود صاحب ہم سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا عقیدہ پہلے کچھ اور تھا اور بعد میں کچھ اور ہوا، یعنی وہ مثال دے رہے ہیں کہ خاص طور پہ یہ وفات مسیح، حیات مسیح کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں، کہ گویا پہلے وہ عام مسلمانوں کی طرح اسی طرح وفات مسیح کے قائل تھے، حیات مسیح کے قائل تھے اور وفات مسیح کے منکر تھے۔ تو اس بات کی کچھ وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ بڑا کامنلی اور بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے۔ دیکھیں، یہ سوال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی اٹھایا گیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ اپنے براہین احمدیہ میں یہی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور بعد میں آپ نے اس بات پہ زور دینا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حضرت مسیح موعود السلام نے ایک الہام کا بھی ذکر ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ الہاماً یہ بتایا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اسی کے رنگ میں وعدے کے موافق ہو کر تو آیا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود السلام پر بھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ آپ نے پہلے تو یہ لکھا تھا، تو اس میں یہ تناقض ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی میں یہ پڑھ دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید ہے کہ کافی جواب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ رہی یہ بات کہ ایسا کیوں لکھا گیا ہے اور کلام میں یہ تناقض کیوں پیدا ہو گیا، آپ فرماتے ہیں یہ اسی قسم کا تناقض ہے کہ جیسے براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے، اور صرف یہ وحی نہیں نازل ہوئی، آپ فرماتے ہیں اور ساتھ اس کے صدہا نشان ظہور میں آئے اور زمین و آسمان دونوں میری تصدیق کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خدا کے چمکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانے میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں، ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا۔ اور پھر میں نے اس پر کفایت نہ کر کے اس وحی کو قرآن شریف پر عرض کیا، تو آیات قطعیت الدلالت سے ثابت ہوا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا ہے اور آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام پر اسی امت میں سے آئے گا، اور جیسا کہ جب دن چڑھ جاتا ہے تو کوئی تاریکی باقی نہیں رہتی، اسی طرح صدہا نشانوں اور آسمانی شہادتوں اور قرآن شریف کی قطعیت الدلالت آیات اور نصوص صریحہ حدیثیہ نے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنے تئیں مسیح موعود مان لوں۔ میرے لیے یہ کافی تھا کہ وہ میرے پر خوش ہو، مجھے اس بات کی ہرگز تمنا نہ تھی، میں پوشیدگی کے حجرے میں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا، میں نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مروں، مگر اس نے کہا کہ میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، بس یہ اس خدا سے پوچھو کہ ایسا تو نے کیوں کیا، میرا اس میں کیا قصور ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ جو دعویٰ فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحی کتاب فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ صرف میری وحی کی بات نہیں رہی، پھر جب قرآن مجید پر اس کو پیش کیا، اس کی روشنی میں مزید غور کیا تو بڑے واضح دلائل کے ساتھ ثابت ہو گیا
کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جیسے کہ بعض ممکن ہے اگلے پروگرام میں مزید ڈسکشن کے دوران بعض قرآنی آیات کا ذکر بھی آئے، حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں صدہا اور نشان ہے، اور ایسے شواہد آئے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قبر مسیح کا بھی ذکر فرمایا ہے جو سری نگر محلہ خانیار میں ہے، یوز آصف کی قبر، اس کے متعلق بھی آپ نے تحقیق جو ہے وہ اپنی کتاب میں تحریر فرمائی ہے۔ اور اب تو اس کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے تحقیقات کی ہیں، اور ہندوستان کے بھی اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اس پہ مضامین لکھے ہیں جو اس بات پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کے بھی بہت سارے مصنفین ہیں، انہوں نے بھی تحقیقات کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ تو جب اور یہ کہ وہ انہوں نے تبھی وفات پائی، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تبھی وفات پائی قرآن مجید سے، حدیث سے، دلائل سے، تو پھر یہ مسیح موعود علیہ السلام کے اس دعوے کو ایک مزید تقویت عطا ہوئی کہ آپ ہی وہ مسیح موعود ہیں جو مسیح ناصری کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق آئے ہیں اور اس کے مثیل کے طور پر۔ بالکل ٹھیک۔ نصیر صاحب میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر اس کتاب کا حوالہ بتا دیں تاکہ یہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں رہ جائے۔ جی، یہ روحانی خزائن جلد 22 ہے، حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے، اور روحانی خزائن جلد 22 کے صفحہ 152-153 پہ اس کا ذکر موجود ہے۔ اسے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے میں نے الفاظ پڑھ کے بتا دیے ہیں، کسی اور کے کچھ کہنے کی اس بات کی ضرورت اور نہیں۔ جس طرح نصیر صاحب آپ نے ذکر کیا نا، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ یہ تمام سوالات یا ان میں سے اکثر سوالات خود لوگوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے، اور یہ کیونکہ اس میں ضمناً ختم نبوت کا بھی ذکر تھا تو فوراً ایک کتاب ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پوری کتاب اس پہ لکھ دی۔ تو ناظرین، میں بار بار اس طرف جو آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جماعت احمدیہ جو بھی دعویٰ کر رہی ہے، جو بھی باتیں کر رہی ہیں، یہ سب کے لیے موجود ہیں ہماری ویب سائٹ alislam.org پہ۔ جو بھی حوالے یہاں پڑھے جاتے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں اس سے ایک آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے خلاف بھی کوئی حوالہ پیش کیا جاتا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات پیش کی جاتی ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یا نعوذ باللہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات جماعت احمدیہ نے لکھی ہے، تو آپ کو اختیار ہے، آپ ویب سائٹ پہ جائیں، وہ حوالہ چیک کر لیں، کیونکہ اکثر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے حوالوں کو کت و برید کر کے، کاٹ کر، چیری پک کر کے پیش کیا جاتا ہے، جس میں دراصل تو بدنیت ہی ہوتی ہے لیکن حقائق کو چھپایا بھی جاتا ہے۔ میں چاہوں گا اس وقت اگر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں تو ہم ان سے بات کر لیں۔ السلام علیکم، حبیب صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ضرور ان سے بات کریں گے۔ جی فضل صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے مثال دی ہے ایک غلطی کا ازالہ کی، ان دونوں عقیدوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی جو وفات مسیح والا عقیدہ ہے اس کے بارے میں تو مسیح موعود صاحب نے یہ لکھا کہ یہ مسلمانوں کا رسمی عقیدہ تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا، لیکن جہاں تک ختم نبوت کا معاملہ ہے اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مسیح موعود السلام کا پہلے کوئی اور موقف تھا اور پھر ایک غلطی کے ازالے کے نتیجے میں آپ نے اس میں تصحیح فرمائی۔ اس میں مسیح موعود علیہ السلام شروع سے لے کے آخر تک اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے طور پر، ایک غلام نبی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوئی اور ان میں سے بعض نے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو آپ نے عوام الناس کی یا بعض احمدیوں کی اس غلطی کی اصلاح کے لیے آپ نے وہ ایک غلطی کا ازالہ کتاب تحریر فرمائی۔ لیکن جہاں تک ختم نبوت کے حوالے سے ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا شروع سے لے کے آخر تک موقف یہی تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کامل اور شریعت والے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی آپ کی شریعت سے ہٹ کر نبی نہیں آ سکتا، اور آپ کو براہین احمدیہ میں بھی نبی کر کے پکارا گیا اور آخر تک آپ کا یہ عقیدہ رہا کہ میں امتی نبی ہوں۔ بالکل ٹھیک فضل صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ہم رابطہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں حبیب صاحب سے، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن ان کا سوال ہمارے ساتھ سامنے موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے بات کروں اور ان کے سامنے یہ سوال پیش کروں۔ السلام علیکم عبدالسمیع خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال پڑھیے گا۔
جی سمیع صاحب، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے پاکستان سے ہم سے رابطہ کیا، حبیب صاحب ان کا نام مجھے بتایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک وہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جو بار بار ہمارے سامنے کیا جاتا ہے. وہ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ان کا سوال ہے تو میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں، بہرحال اس میں حقیقت تو نہیں ہے، وہ آپ انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس بات کی وہ وضاحت چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سخت الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ جزاک اللہ. میں اپنے اس بھائی سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مغالطہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، اور یہ بڑی سادہ سی بات ہے. ایک شخص جو کسی شخص کے مثیل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، میں اگر کہوں کہ میں فلاں کا مثیل ہوں، فلاں کا قائم مقام ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی توہین کروں؟ اس کی توہین کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اپنی توہین کر رہا ہوں. اگر میں اس کا درجہ گھٹا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اپنا درجہ گھٹا رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسیح علیہ السلام کی صفات لے کر آیا ہوں، اور مسیح موعود آپ کا ہونے کا دعویٰ ہے. تو یہ عقلاً کیسے ممکن ہے کہ جس شخص کے قائم مقام، جس کی نشین، جس کے مثیل ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے درجے کو آپ بتائیں یا اس کی انسلٹ کریں یا اس کے خلاف کچھ بولیں؟ اصل بات یہ ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زبردست کلمی ہتھیار تھا جو آپ نے عیسائیوں کے خلاف استعمال کیا. اب دیکھیے، عیسائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا حملے کر رہے تھے، اور آپ کی ذات اور صفات اور آپ کے وجود کے خلاف نہایت گندا لٹریچر شائع کر رہے تھے. اب ہمارے لیے آج بھی ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم تو مسیح علیہ السلام کو خدا کا پیارا اور سچا نبی مانتے ہیں، ہم تو مسیح کی توہین کسی طرح نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا مقدس اور برگزیدہ رسول مانتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک طریقہ کار یہ اپنایا کہ وہ انجیل جو مسیح کو پیش کرتی ہے، یا مسیح اور عیسیٰ کا وہ تصور جو انجیل پیش کرتی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو ہتھیار بنایا اور کہا تمہاری انجیل مسیح کی شکل یہ دکھاتی ہے، یہ دکھاتی ہے، یہ دکھاتی ہے. وہ باتیں آپ نے انجیل کی روشنی میں لکھی ہیں. قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن تو خود حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی اور پاکیزگی اور ان کی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی بھی دیتا ہے. انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کرتی ہے، اور عیسائی لٹریچر جس طرح مسیح علیہ السلام کی تصویر پیش کرتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ دکھا کر دراصل ان کو شرمندہ کیا ہے. یہ مسیح موعود علیہ السلام کی مجبوری تھی، اور آج ہر مسلمان کی ہے، کیونکہ عیسائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان اس کے جواب میں حضرت مسیح پر حملہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ مسلمانوں نے اصل میں اکثر نے انجیل پڑھی نہیں ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کا کیا تصور پیش کرتی ہے، یا عیسائی لٹریچر میں مسیح علیہ السلام کا کیا تصور ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ایک جنگی ہتھیار اپنایا اور اس یسوع پر حملہ کیا جو ملعون یسوع ہے، قرآن کا سچا مسیح نہیں ہے. اور جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ کوئی سوال بھی نیا نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ سوال، یہ اعتراض اٹھایا گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں مسیح علیہ السلام کی حد تک اور توہین کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کا جانشین ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اور وہ تو جوہر کے دو ٹکڑے ہیں، اس کی صفات پر آیا ہوں. اگر میں اس کے خلاف کچھ بولوں گا تو دراصل میں اپنے خلاف بول رہا ہوں، اس لیے تو ناممکن ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو اس یسوع کو پیش کر رہا ہوں جو انجیل اور عیسائی لٹریچر پیش کرتا ہے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح خدا کے دوسرے سچے نبیوں کو قرآن پیش کرتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ اس سچے نبی کی عزت اور اس کے احترام کو بڑھانے کے لیے کوشاں رہے ہیں. اس میں کوئی بھی شک نہیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ عبدالسمیع خان صاحب، آپ نے نہایت تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا ہے، اور جس طرح ہم یہ ذکر کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے کہ سوال کرنا آپ کا حق ہے. بے شک یہ سوالات اگر پہلے بھی ہو چکے ہیں، آپ دوبارہ ہم سے کریں.
ہم آپ کے سوالات کے دوبارہ جوابات دیں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح آپ تک ہماری بات پہنچ جائے. فضل صاحب، ایک اور سوال جو واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس موصول ہوا ہے، اور میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو واٹس ایپ کا ہم نے ذریعہ دیا ہے یہ بڑا مقبول ہے، اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سوال ٹیکسٹ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو اگر آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضرور فائدہ اٹھائیں. اگر آپ بات نہیں کرنا چاہتے اور ٹیکسٹ کی صورت میں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ضرور بھیجیں. طاہر محمود صاحب ہیں ہمارے دوست، انگلینڈ سے یہ سوال لکھ رہے ہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی نبی کے آسمان پہ جانے کا اور دوبارہ زندہ آنے کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس بارے میں ان کی کچھ وضاحت کر دیں. ہے کہ عام طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کا جو عقیدہ ہونا چاہیے ان کی کتاب کی روح سے، وہ یہ ہے کہ 2 نبی ان کے عقیدے کے مطابق آسمان پر گئے، جن میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایلیا نبی بھی جو ہے وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے، اور ملاکی نبی کے صحیفے میں اور چند اور جگہوں پہ بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو ایلیا نبی کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بھی آسمان پر اٹھائے گئے، اور ان کے بارے میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ گویا آنے والا جو مسیح ہے اس کے نزول سے پہلے ایلیا کا آنا بہت ضروری ہے. جب تک وہ ایلیا نہ آئے اس وقت تک مسیح نہیں آ سکتا. اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ تو آ گئے، لیکن آپ سے پہلے صحائف کے مطابق تورات میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں اس کے مطابق ایلیا نبی کا آنا بہت ضروری ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت یوحنا فرمایا کہ یہ ایلیا ہیں، جس کو ماننا ہو مان لے. گویا عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں یہ وضاحت فرمائی کہ دراصل یہ جو کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آسمان پر چلا گیا اور اس نے دوبارہ آنا ہے دنیا میں، اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ جسمانی طور پر آسمان پر چلا گیا اور وہ جسمانی طور پر آسمان سے اترے گا، بلکہ جیسے زکریا کے گھر یوحنا پیدا ہوا اور یحییٰ، تو ان کے آنے سے یہ بات پوری ہو گئی کہ میرے آنے سے پہلے ایلیا نے آنا تھا، جنہوں نے آ کر میرا راستہ گویا صاف کرنا تھا اور میرے بارے میں لوگوں میں منادی کرنی تھی. تو بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیش گوئی کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ 2 نبی ہیں جن کے آسمان پر جانے اور اترنے کے بارے میں صحائف بات کرتی ہیں، لیکن ایک کا مقدمے کا فیصلہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کر دیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ایلیا آسمان پر گیا ہے اور میرے آنے سے پہلے اس نے آنا تھا، اس سے مراد یہ زکریا کے گھر پیدا ہونے والا یحییٰ ہے. چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہی عقیدہ رہا. فرمایا کہ اور یوحنا یا ایلیا آسمان سے نہیں اترے بلکہ زکریا کے گھر میں پیدا ہوئے. ہاں ان کے اندر بعض صفات ایسی تھیں جو ایلیا سے ملتی تھیں، اور یہی دراصل عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ جب کسی کو کے بارے میں یہ پیش گوئی ہو کہ اس نے آسمان سے آنا ہے، اس کا نام لے کر یہ بات کی جائے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ جو زندہ آسمان سے نیچے اتر آتا ہے، بلکہ انہی صفات والا ایک شخص دنیا میں پیدا ہوتا ہے جو وہ کام کر کے دکھاتا ہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا تھا. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ فضل صاحب. نصیر صاحب ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کوئی کالر موجود ہیں اس وقت؟ السلام علیکم. عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان سے رابطہ کر سکیں تو بہت اچھا ہے. نصیر صاحب، ہم نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا تھا اور فضل صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ حوالے پیش کیے تھے، ببلیکل حوالے، اناجیل کے حوالے، میں اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی وفات اور صلیب سے کس طرح بچنا اس کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یقیناً اناجیل میں بے شمار ایسے ثبوت ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہرگز صلیب پر نہیں ہوئی. تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آپ کچھ بتا دیں. انجیل میں جیسا کہ آپ نے بتایا ہے بہت سارے ایسی اشاعتیں ہیں، ایسے اشارات بھی ہیں، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی ہیں جن سے آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ کا جو مشن ہے وہ آپ پورا کریں گے. مثلا متی باب 15 آیت 24 میں یہ ذکر ہے کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اب جس ارض شام میں آپ موجود تھے وہاں پہ تو جو بنی اسرائیلی موجود تھے وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں کہاں تھیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور وہ یقیناً وہ 10 قبائل بنی اسرائیل کے جو مختلف حوادث کے نتیجے میں جنہیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑی اور وہ مشرقی علاقوں کی طرف نکل گئے تھے، جن میں ایران، افغانستان اور ہندوستان کا علاقہ بھی شامل ہے، کشمیر کا علاقہ، اس طرف وہ 10 قبائل جو تھے بنی اسرائیلی وہ ہجرت کر گئے تھے۔ اور اب یہ بہت ساری جدید تحقیقات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ جو افغان ہیں اور کشمیر میں بھی بنی اسرائیل کے جو 10 قبائل نکلے تھے وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ آباد ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں بھی اس پہلو سے تو بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور اس کے شروع میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم اس کو ثابت کریں گے۔ وہاں پہ بھی دلائل موجود ہیں، اور اب اس کے علاوہ اور بہت آپ کی اور دیگر کتب میں بھی اس بارے میں بات موجود ہے۔ اب یہ جو پیشگوئی انہوں نے فرمائی تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی صلیب پہ وفات نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی ہمیں انجیل میں ملتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے سے بتایا گیا تھا کہ گناہ گاروں کے سپرد اس کو کیا جائے گا، اور وہ اس کے اوپر بڑی ظلم اور زیادتی کریں گے، لیکن وہ وہاں سے نجات پائے گا۔ تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا ایک پیارا نبی جو اللہ سے علم پا کے پیشگوئیاں فرما رہا ہے، اس کی پیشگوئیاں غلط ثابت ہوں؟ پھر آپ نے دعائیں بھی کیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نہ سنتا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو سنا، یہاں تک کہ صلیب کے اوپر بھی جب آپ نے یہ دعا کی علی علی لما سبقتانی، تو کہ خدایا تو ہمیشہ میری دعاؤں کو قبول کرتا تھا، تو یہ کیا مجھے صلیب پہ میں مر جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ان کو، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، صلیب سے وہ زندہ اترے، وہاں سے نجات پائی۔ اور جیسا کہ پہلے فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا ہے کہ پھر آپ وہاں سے سفر کر کے نکلے، جلیل کی طرف نکلے، پھر آگے اور لیکن وہاں پہ جو ان کے پھر حواریین تھے، انہوں نے اس لیے کہ یہودی جو ہے مزید ان کا تعاقب نہ کریں، ان کے پیچھے جستجو نہ کریں، یہ خبر اڑا دی کہ وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ اور چونکہ ان کو کچھ تھوڑا سا وہ پرانا قصہ ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں الیاس بھی آسمان پر گئے ہیں، اور وہی جیسا کہ اس کا ذکر بھی ہوا، تو وہ انہوں نے اس بات کو تھوڑا سا ان کے ذہنوں میں یہ بات سرایت کر گئی، انہوں نے مزید آ کے تعاقب نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور پھر وہ لمبا سفر کر کے مختلف ملکوں سے ہوتے ہوتے کشمیر میں آ کے، جیسا کہ اب تاریخی حقائق سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہاں پہ آ کے انہوں نے وفات پائی اور ایک لمبی عمر پائی۔ اور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض پیشگوئیاں ہیں جن کا انجیل میں بھی ذکر ہے، اور بعض ہونے والے حوادث کا ذکر ہے کہ جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی موجودگی، ان کے وہ جو خدا کی گرفت میں انہوں نے آنا تھا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ابھی واپس آؤں گا، میں زندہ ہوں گا۔ تو آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے جو سزا دینے یہودی جو تھے ان کو سزائیں بھی ملیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت میں بھی وہ آئے۔ تو یہ پیشگوئیاں بھی بتاتی ہیں، اور بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو پھر انہوں نے پیغام پہنچایا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہندوستان کے اس ملک کے طرف آپ نے سفر اختیار کیا، اور ضرور تھا کہ اس سفر کو اختیار کرتے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کی نبوت کی علت غائی تھی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اور وہ جو قبائل آئے تھے ہجرت کر کے ان علاقوں میں، ان میں سے بعض نے اپنے باپ دادا کا مذہب بھی ترک کر دیا تھا، اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ بت پرستی تک نوبت پہنچی تھی۔ چنانچہ بہت سارے مغربی محققین نے بھی اس بات پہ اب تحقیقات سے یہ باتیں ثابت کر دی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس موقف کی تائید فرمائی ہے۔ تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے پھر یہاں پہ وہ پیغام پہنچایا، اور جیسا کہ انہوں نے ایک آنے والے موعود یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد والا جو مضمون ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پیشگوئیوں سے انہیں آگاہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جب ان قوموں میں اسلام کا پیغام پہنچا تو ان لوگوں کو بڑی کثرت کے ساتھ اسلام کو قبول کرنے کی بھی توفیق ملی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں، ناکام نہیں ہوئے، اور جو ان کا مقصد تھا کہ وہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے لوگوں کو تیار کریں، وہ پیغام آپ نے پہنچایا، اور پھر ان میں سے ایک بڑی تعداد کو اس بات کی توفیق بھی ملی کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ بالکل نصیر صاحب، میں نے یہ ایک سوال بھی واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہوا ہے، اس پہ میری اب نگاہ پڑی ہے، لیکن اس کی کچھ وضاحت تو آپ آلریڈی اپنے آنسر میں کر چکے ہیں، لیکن میں اس کا جو ایک پہلو ہے اس کی بھی آپ سے وضاحت لینا چاہوں گا۔ خالد محمود صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد محمود صاحب کینیڈا سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اس بات کا علم تھا کہ بنی اسرائیل کے جو دیگر قبائل ہیں وہ یہاں اس علاقے میں نہیں موجود جہاں وہ تھے، بلکہ وہ کشمیر کی طرف جا چکے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں اس بارے میں بھی کچھ وضاحت کر دیں۔ دیکھیں نا، اگر ان کو علم نہیں تھا تو وہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کا لفظ کیوں استعمال کیا انہوں نے؟ بالکل ٹھیک۔ کھوئی ہوئی بھیڑوں کا، وہ جو وہاں پہ موجود تھے ان کو تو کھوئی ہوئی بھیڑیں نہیں کہا جا سکتا، کہ وہ تو بنی اسرائیل جو وہاں 2 قبائل موجود تھے ان کو تو وہ جانتے تھے، ان سے تو روز واسطہ پڑتا تھا، ان کی مخالفتوں کا سامنا تھا، ان کی طرف سے ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، سب کچھ تھا۔ تو کھوئی ہوئی بھیڑوں کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو علم تھا، آپ اتنے بھی تاریخ سے نابلد نہیں تھے، آپ جانتے تھے کہ یہاں کے یہود کے 10 قبائل جو ہیں وہ ان علاقوں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اور پھر جس طرف آپ گئے ہیں، جو آپ کا سفر ہے مسیح ہندوستان کو، آپ حضرت السلام کی کتاب پڑھ لیجئے، اس میں حضور نے بڑی تحقیق سے یہ ثابت فرمایا ہے، اور سلسلہ کے اور بھی بہت سارے بعد میں جو ہے مضامین اس موضوع پہ آئے ہیں، ان میں بھی یہ سارے شواہد جو ہیں وہ یکجا کر دیے گئے ہیں۔ ویئر ڈڈ جیسس ڈائی بھی ایک ان میں سے ایک کتاب ہے، ان سارے وہ روٹ بتا دیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی قوموں میں، انہی قبائل میں گئے ہیں جہاں پہ وہ پھیلے تھے۔ بالکل نصیر صاحب، یہ تو اس قوم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان قبائل کی تاریخ تھی، تو وہ لوگ تو اس کو اچھی طرح جانتے تھے، اور پھر آپ ان کی طرف گئے ہیں اور ان کو پیغام پہنچایا ہے، اور ان کو واپس، یعنی جو اصل پیغام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، اور جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تعلیم پر زور دیا گیا، وہ انہوں نے وہ پہنچایا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آنے والے کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ یہ میثاق النبیین میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس وہ ایسا خدا کی طرف سے رسول اور نبی آئے جو ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو جو تمہیں بتائی گئی تھی، تو تم اسے ضرور ماننا۔ چنانچہ بائبل کی اور انجیل کی پیشگوئیوں کے مطابق جب پھر اسلام کا پیغام ان لوگوں کو پہنچا ہے جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبائل میں کام کیا تھا، تو یہ آپ دیکھیں کہ افغانستان میں اور کشمیر میں کس کثرت کے ساتھ مسلمان جو تھے وہ ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے مانا ہے کہ ہاں اسی بات کا تو ہمیں تعلیم دی گئی تھی، اور یہ وہی رسول ہے جس کی علامتیں ہمیں بتائی گئی تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سے، تو وہ مقصد میں اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ان کو پتہ تھا کہ کہاں ہیں وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں، اور ان کھوئی ہوئی بھیڑوں تک انہوں نے لمبے سفر کیے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں، اور جا کے جہاں پہ بھی وہ قبائل تھے ان کو انہوں نے وہ پیغام پہنچایا۔ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگلا سوال میں ہمارے پینل کے جو ممبر اس وقت غانا سے ہمارے ساتھ ہیں، مولانا عبدالسمیع خان صاحب، ان کے سامنے میں پیش کروں۔ مولانا عبدالسمیع خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیع خان صاحب، میں چاہوں گا پہلے جو ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں، اور اس سوال کا ہمارے آج کے موضوع سے بہت گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ تو سوال کرنے والے سوال یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح حضرت بانی جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ جو ہے قرآن کریم کی 30 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں، یہ بھی دیکھیں نا، اصل میں احمدیوں میں ایک تڑپ ہے، ایک لگن ہے کہ کسی طرح پیغام لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو ہمارے یہ سوال کرنے والے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی جو احباب ہیں وہ ان آیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو یہ سوال ہمارے ان غیر احمدی بھائیوں سے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہمارے سامنے سوال پیش کیا گیا ہے تو میں اسی طرح سوال محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ جو 30 آیات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں پیش کی ہیں، ان کے بارے میں غیر احمدی لوگ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں کیوں وہ صحیح بات کی طرف نہیں آتے؟
जज़ाकमुल्लाह इमरान साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये तो वो बताएं कि वो इसकी ताबीर क्यों करते हैं, लेकिन चूंकि हम पैगाम हक पहुंचाने की सआदत पा रहे हैं, इसलिए मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब इज़ाला हाम में ये 30 आयात दर्ज की हैं जो आपके दावा की बुनियाद थी। जैसे नसीर कमर साहब ने बताया कि आगाज़ ऐलान वफ़ात मसीह के साथ ही आपने कुरान करीम की 30 आयात वो दर्ज फरमाई और वो इज़ाला हाम में मौजूद है। आप क्यों नहीं मानते? उसकी वजह गालिबन वही है जो कुरान करीम ने बयान फरमाई है कि मा अल्फैना अलैहि आबाना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी और पुराने नबियों के मुखालिफिन भी, मूसा के मुखालिफिन भी, मसीह के मुखालिफिन भी हमेशा यही कहते थे कि क्या हमारे आबा अजदाद गलत थे? क्या हम अपने आबा अजदाद के अकीदे को छोड़ दें? हम किस तरह कबूल कर लें कि हमारे सारे आबा अजदाद गलत रास्ते पर थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद से कहा तो उसने भी यही कहा। तो असल बात इतनी है कि पुराने अकीदों को छोड़ना और खुदा के नबियों की बात पर ईमान ले आना, हक़ाइक़ को तस्लीम कर लेना, ये एक मुश्किल काम है। देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा सच्चा नबी कौन था? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसकी सदाकत में जमीन और आसमान ने निशानात ज़ाहिर फरमाए, लेकिन मक्का के कितने लोगों ने उसको कबूल किया? मुअर्रिखीन ये बताते हैं कि हिजरत से पहले के जो 13 मक्का के साल थे उसमें 300 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तो ऐसे जबरदस्त दलाइल अता फरमा दिए हैं कि आदमी वाक़अतन चकरा कर रह जाता है कि मानते क्यों नहीं। अब देखें, जो बुनियाद है इस बात की वो ये है कि मारने में मुखालिफ उलमा जिस बुनियादी लफ्ज़ से इस्तेमाल करते हैं मसीह के आसमान पर जाने का, वो तवफ़ी का लफ्ज़ है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की आयात से साबित फरमाया है कि तवफ़ी का लफ्ज़ कुरान करीम में 25 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और 23 दफ़ा तो खुला वफ़ात के मानों में इस्तेमाल हुआ है। 2 दफ़ा नींद के करीने के साथ सोने के मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें इंसान आधा मर जाता है, दुनिया से बेखबर हो जाता है। ये तवफ़ी का लफ्ज़ आम मुसलमान मुहावरे में रोज इस्तेमाल करते हैं। मतवफ़ा की जायदाद, मेरा उस मुतवफ़ा से ये ताल्लुक था, ये सारे अल्फाज आम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब तवफ़ी का लफ्ज़ कुरान करीम में मसीह के बारे में आता है तो उसके माने कर लेते हैं आसमान पर चले गए, क्योंकि एक अकीदा है जो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। सहाबा के बाद जब खराबी पैदा हुई मुसलमानों में और आने वाले 9 भाई इनके जरिए सिलसिला ये चला कि मसीह जिंदा होकर आसमान पर बैठा हुआ है, उसके बाद उसमें तब्दीली करना ये आसान बात वाकई नहीं है। अगर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम में ना समझाते तो हम भी ना समझते। इसी तरह रफ़ा का लफ्ज़ है, इसी तरह वो जितने अल्फाज आप तौफ़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस बारे में दूसरी बात रखूँ। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने चला ही दिया है कि अगर तवफ़ी के माने खुदा फ़ाइल हो, यानी खुदा इस तवफ़ी का करने वाला हो, और कोई भी रूह इसका मफ़ूल हो, तो तवफ़ी के माने सिवाय मौत के कोई नहीं। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 20,000 रुपए के चालान का ऐलान फरमाया और 1890 की किताब है इज़ाला हाम, और इस किताब को अब 120 साल गुजर गए हैं, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि चालान का जवाब दें। फिर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि चलो कुरान को तो तुम कोई साबित नहीं कर सकते, तुम कोई एक हदीस ही बता दो, कोई एक हदीस ऐसी बताओ जिसमें मसीह अलैहिस्सलाम के जिसमें अंतरी समेत आसमान पर जाने का जिक्र हो। आपने फरमाया कोई सही हदीस नहीं, कोई झूठी और ज़ईफ हदीस, जिनको पुराने उलमा ने ज़ईफ और झूठी हदीसें करार दिया हो, उनमें से ही कोई हदीस पेश कर दो तो मैं तुम्हें हज़ारों रुपए का इनाम दूंगा। आज तक उसका अहल कभी कोई कबूल नहीं करता, और इसके बावजूद ये ख्याल करते हैं कि मसीह आसमान पे है। इसलिए कुरान करीम ने जैसा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, फ़ज़क्किर अन्नमा अंता मुज़क्किर, तू दलील देता चला जा, तू नसीहत करता चला जा, तू पैगाम हक पहुंचाता चला जा। जमात अहमदिया हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में यही कर रही है। हम MTA के जरिए, किताबों के जरिए, अखबारों और रसालों के जरिए, तकरीरों के जरिए ये कुरानी अकीदा इनके सामने रखते चले जा रहे हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आसमान पर होने का न कुरान से सबूत है, न हदीस से सबूत है, न इंजील से सबूत है,
ना तारीख से सबूत है, तो फिर तुम इस अकीदों को क्यों मानते हो? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो बयान कर दी, सैकड़ों दलाइल इसके अलावा बयान कर दिए, बुद्ध मज़हब की किताबों में से भी दे दिए, तारीखी किताबों से भी दे दिए, तिब की किताबों से भी दे दिए। लेकिन मानने ना मानने का ताल्लुक तो भाई हमारे मुसलमान भाइयों से है या दूसरे मज़ाहिब के लोगों से है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मसीह अलैहिस्सलाम की हिजरत और उनके महल्ला श्रीनगर में दफन होने का इकरार बहुत से दानिशवर और मुहक्किकीन करते चले आ रहे हैं, और वो अहमदी हो या ना हो, लेकिन वो अपनी तहरीरों में तहकीक में इस बात का इजहार करते चले आ रहे हैं कि ये मसीह की कब्र लगती है, ये किसी और की नहीं है। अल्लाह ताला सारे लोगों को पढ़ने, सुनने, समझने की तौफीक अता फरमाए, और गो कि ये उनके वालिदैन का अकीदा होगा, लेकिन अगर वो कुरान और हदीस पर गौर करें तो सच्चाई तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समी खान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ इस बात को वाज़ेह कर दिया है। अब एक और सवाल मेरे सामने मौजूद है, मैं उसी तरह पैनल के मेंबरान के सामने रख देता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप का नंबर लोगों में बहुत मैंने देखा है कि आसानी के साथ लोग अपना सवाल पेश कर देते हैं। वो लिखते हैं, मैं सवाल उसी तरह पढ़ रहा हूँ आपके सामने। लिखते हैं, मेरा नाम ताहिर अहमद है, जर्मनी हैम्बर्ग से अर्ज़ कर रहा हूँ। मुखालफीन अहमदियत कहते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र का ज़िक्र मुख्तलिफ़ जगहों पर किया है, ये क्यों है? जज़ाकुमुल्लाह। देखिए सत इस वक्त मेरे सामने इत्तेफाक से ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही एक हवाला मौजूद है, जिसमें हुजूर ने इसी ज़मन में कि गैर वो जो अमली बात हमारी पहले हो रही थी कि सवाल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ख़ुद भी इनके जवाब देते रहे। बिल्कुल ठीक। उसमें हुजूर ने इस ज़मन में कि बुखारी में ये हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया कि लान अल्लाह या लानतुल्लाहि अलल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूरा अंबियाइहिम मसाजिदा, यानी यहूद और नसारा पर खुदा की लानत हो जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद बना लिया, यानी उनको सजदागाह मुकर्रर कर दिया और उनकी परस्तश शुरू की। अब ज़ाहिर है कि नसारा बनी इसराइल के दूसरे नबियों की कब्रों की हरगिज़ परस्तश नहीं करते, बल्कि तमाम अंबिया को गुनाहगार और मुर्तकब सगायर व कबायर ख्याल करते हैं। हाँ, बिलाद शाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की परस्तश होती है। ग़ालिबन उनका मतलब यह है कि हज़रत इस्लाम ने यहाँ पे लिखा है कि बिलाद शाम में ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की परस्तश होती है, लेकिन शायद उन्होंने आगे नहीं पढ़ा कि क्या मुराद है। आप फरमाते हैं, और मुकर्ररा तारीख़ों पर हज़ारहा ईसाई साल ब साल उस कब्र पर जमा होते हैं। सो इस हदीस से साबित हुआ कि दर हकीकत वो कब्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ही कब्र है, जिसमें मजरूह होने की हालत में वो रखे गए थे, जिसका पहले भी जिक्र हुआ कि जब सलीब से उतारा गया तो वो जिस कब्र में उनको रखा गया वो एक कब्र इस तरह की नहीं होती थी, सिंबॉलिक कब्र हो गई या वो कमरा सा हो गया। वो एक कमरा, वो उस ज़माने में वो कब्रें इस तरह की होती थी कि कमरा नुमा था, जिसके आगे बड़ा सा एक पत्थर भी रखा गया था, गार की कैफियत ज़्यादा थी, लेकिन उसको कब्र इस माने रखा गया कि उनको वहाँ पे रखा गया था। तो उस पर आज भी ईसाई जाते हैं, उस जगह को विज़िट करते हैं और वहाँ सजदा ताज़ीम के तौर पर सजदा भी करते हैं, उसकी परस्तिश भी करते हैं कि यहाँ पे उनके मसीह को मजरूह होने। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया, ये नहीं आप फरमा रहे कि वहाँ पे भी एक कब्र है और ये बनी जो श्रीनगर वाली कब्र है ये पता गलत है या वो सही है। आप ये फरमा रहे हैं कि दर हकीकत वो कब्र हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही की कब्र है, जिसमें मजरूह होने की हालत में वो रखे गए थे। और अगर इस कब्र को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र से कुछ ताल्लुक़ नहीं, तो फिर नाउज़ुबिल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सादिक नहीं ठहरेगा। और ये हरगिज़ मुमकिन नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मसनूई कब्र को कब्र नबी करार दें जो महज जाल साजी के तौर पर बनाई गई हो, क्योंकि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान से बईद है कि झूठ को वाक़यात सहिया के महल पर इस्तेमाल करें। बस अगर हदीस में नसारा की कब्र परस्ती के ज़िक्र में इस कब्र की तरफ इशारा नहीं, तो अब वाजिब है कि शेख बटालवी, जिन्होंने ये मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी जिन्होंने ये इतराज़ उठाए थे, और दूसरे मुखालिफ मौलवी किसी और ऐसे नबी की कब्र का हमें निशान दें जिसकी ईसाई परस्तश करते हों या कभी किसी ज़माने में की है।
نبوت کا قول باطل نہیں ہو سکتا، چاہیے کہ اس کو سرسری طور پر نہ ٹال دیں اور ردی کی چیز کی طرح نہ پھینک دیں کہ یہ سخت بے ایمانی ہے، بلکہ دو باتوں سے ایک بات اختیار کریں، یا تو اس قبر کا ہمیں پتہ دیں جو کسی اور نبی کی کوئی قبر ہے اور اس کی عیسائی پرستش کرتے ہیں، اور یا اس بات کو قبول کریں کہ بلاد شام میں جو حضرت عیسیٰ کی قبر ہے، جس کی نسبت اسمسنا فرماتے ہیں کہ سلطنت انگریزی کی طرف سے پچھلے دنوں میں خریداری کی بھی تجویز ہوئی تھی، جس پر ہر سال بہت سا ہجوم عیسائیوں کا ہوتا ہے اور سجدے کیے جاتے ہیں، وہ در حقیقت وہی قبر ہے جس میں حضرت مسیح مجروح ہونے کی حالت میں داخل کیے گئے تھے۔ بس اگر یہ وہی قبر ہے تو خود سوچ لیں کہ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ کہ حضرت مسیح صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ چھت کی راہ سے آسمان پر پہنچائے گئے، کس قدر لغو اور خلاف واقع عقیدہ ٹھہرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اگر ایک طرف یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں تو یہ عملاً اپنے اس اور دوسرے عقیدے کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ لیکن یہ واقعہ جو حدیث کی روح سے ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ کہ ضرور حضرت عیسیٰ قبر میں داخل کیے گئے، یہ اس قصے کو جو مرحم حواریین کی نسبت ہم لکھ چکے ہیں نہایت قوت دیتا ہے، کیونکہ اس سے اس بات کے لیے قرائن قویہ پیدا ہوتے ہیں کہ ضرور حضرت مسیح کو یہودیوں کے ہاتھ سے ایک جسمانی صدمہ پہنچا تھا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے، کیونکہ توریت سے ثابت ہے کہ جو مصلوب ہو وہ لعنتی ہے، اور مصلوب وہی ہوتا ہے جو صلیب پر مر جاوے۔ وجہ یہ کہ صلیب کی علت غائی قتل کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ما صلبہ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا نہیں گیا، حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلیب پر چڑھانے کا جو مقصد ہے، یعنی صلیب پر موت، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ چنانچہ قرآن کریم نے آگے پھر وما قتلوہ یقینا کہہ کے اس بات کی دوبارہ وضاحت فرمائی کہ صلیب کا جب ہم کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، اور پھر آگے اس کی تردید کی کہ قتل کے جو صلیب کا مقصد تھا کہ صلیب پہ مارا جائے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ سو ہرگز ممکن نہیں کہ وہ صلیب پر مرے ہوں، کیونکہ ایک نبی مقرب اللہ لعنتی نہیں ہو سکتا، اور خود حضرت عیسیٰ نے آپ بھی فرما دیا کہ میں قبر میں ایسا ہی داخل ہوں گا جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوا تھا۔ یہ ان کے کلام کا ماحصل ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ داخل ہوئے، اور اس سے قبر سے مراد وہ قبر ہے جس میں آپ کو زخمی حالت کی حالت میں رکھا گیا۔ تو حضرت مسیح السلام نے جو شام والی قبر کا ذکر فرمایا ہے، اس کی وضاحت خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قبر میں زندہ داخل ہوئے اور زندہ ہی نکلے، جیسا کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا، کیونکہ نبی کی مثال غیر مطابق نہیں ہو سکتی۔ سو بلا شبہ قبر میں زندہ ہی داخل کیے گئے، اور یہ مکر اللہ تھا تا یہود ان کو مردہ سمجھ لیں اور اس طرح وہ ان کے ہاتھ سے نجات پاویں۔ یہ واقعہ غار ثور کے واقعے سے بھی بالکل مشابہ ہے، اور وہ غار بھی قبر کی طرح ہے جو اب تک موجود ہے، اور غار میں توقف کرنا بھی 3 دن ہی لکھا ہے، جیسا کہ مسیح کے قبر میں رہنے کی مدت 3 دن ہی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موضوع میرے خیال میں یہ حوالہ کیونکہ آپ نے اصل تحریر پڑھ دی ہے تو یہ سارے معاملے کی بہت وضاحت کر دیتا ہے۔ یہ حوالہ جو ہے روحانی خزائن جلد 10 میں صفحہ 309 اور 310 پر موجود ہے، 7 وچن کتاب کا نام ہے، اور وہاں ہمارے ناظرین میں سے کوئی بھی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ فضل صاحب، ہماری بہن ہیں بریرہ صاحبہ برطانیہ سے، انہوں نے بھی واٹس ایپ کے ذریعے سوال پوچھا ہے۔ سوال بالکل ایک جنرل نوعیت کا ہے، لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر سوال کو جس حد تک ممکن ہو سکے اس پروگرام میں اس کو ایڈریس ضرور کریں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ رہنمائی ضرور کریں۔ وہ کہتی ہیں مائی کوسچن از ویئر ڈڈ دا آئیڈیا آف جیزس علیہ الصلوۃ والسلام بینگ الائیو کم فرام؟ یہ کہاں سے تصور آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس تصور کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پر چلے گئے، یہ تو عیسائیوں میں کافی عرصہ سے چلا آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ کے لیے پہاڑ پہ گئے تھے پھر انہیں واپس آ جانا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کچھ عرصہ کے بعد واپس آ جائیں گے۔ اس موقع پر میں ساری تفصیل نہیں بیان کرتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی تلاوت کی کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالہ دیا،
لیکن کسی ایک صحابی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ صحابہ اس وقت جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ان کے دل مان ہی نہیں رہے تھے۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا کہ ہمیں پہلی دفعہ یہ آیت ہمیں سننے کو موقع ملی، اور روایات میں آتے ہیں کہ صحابہ جو تھے مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور ہوتے جاتے تھے۔ حالانکہ اگر یہ تصور ہوتا کہ کوئی نبی زندہ ہے تو صحابہ میں سے تو کسی کو سب سے پہلے کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ بالکل، اور بلکہ ایسا لگتا ہے صحابہ میں جب بھی کسی کو ایسی بات نظر آتی تھی جو قرآن کے خلاف ہے تو فوراً بول پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بعض باتیں ایسی پیش ہوئی، مثلا بعض نے کہا یہ خدا نظر آ سکتا ہے یا مردوں سے کلام ہو سکتا ہے، تو فوراً جواب دے دیا کرتی تھی کہ نہیں یہ تصورات قرآن کے خلاف ہیں۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ اور پھر مسلمان یہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کے سامنے اگر کوئی بات پیش کی جائے اور صحابہ خاموش رہیں تو وہ بھی ایک مسلمان بات ہے کہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور اس سے کئی جو ہیں وہ مسائل جو ہیں وہ مستنبت ہوتے ہیں، اس کی تصدیق ہو رہی ہے وہاں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ میں تو بہرحال یہ عقیدہ نہیں تھا۔ آگے جب چلتے ہیں تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جب ایران کی فتوحات ہوئیں، پھر عراق فتح ہوا، کیسے روم کو یہ جو بڑی بڑی اسلامی فتوحات ہوئیں اور بہت سے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے اندر چونکہ پہلے یہ تصور موجود تھا، اور بعض مسلمانوں نے اپنی غلط فہمی سے کہہ لیں، اپنی سادگی سے، اپنی تفسیریں لکھنے کے شوق میں بہت ساری باتیں، صرف آسمان پر جانے کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ اور بھی بے شمار باتیں یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ کے اپنی تفسیروں کو مزین کیا اور بڑی بڑی تفسیریں لکھی کہ بھی یہ ہوا آسمان جس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، جس کمرے میں اس کی چھت کھلی اور فرشتے لے کر ان کو، جن کا کسی جگہ قرآن حدیث میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح اور صرف یہی بات نہیں، اور بھی بعض انبیاء کے بارے میں اس طرح کے تصورات مسلمانوں کی تفسیروں میں پائے جاتے ہیں جن کا نہ قرآن تائید کرتا ہے نہ حدیث تائید کرتی ہے۔ اور اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر ان چیزوں کی اصلاح کی ہے۔ تو ممکن ہے اس دور میں جب کہ کثرت سے عیسائی مسلمان ہوئے ہیں تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت پہلے سے دل میں موجود تھی تو آہستہ آہستہ یہ بات، اور چونکہ اور پھر یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ تصور ضرور موجود تھا کہ ایک مسیح نے آنا ہے، اور جیسے ایک حدیث مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ ہے، یاتی نبی اللہ ہے، یحشر نبی اللہ عیسیٰ، 4 دفعہ اس کو نبی اللہ قرار دے کر آنے والے کا ذکر کیا، اور پھر کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم وہو امامکم منکم۔ اب یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں میں تصور موجود تھا ایک مسیح کے آنے کا، اور مسیح کا لفظ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ مسلمان کئی لوگوں پر یہ جیسے وضع میں تم جیسے کہتے ہیں کہ تم مسیحا بنو خدا کے لیے، اور اسی طرح اور بعض حکماء جو تھے، بعض خوبصورت لوگوں کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہو جاتا تھا۔ تو لگتا ہے کہ بعد کے زمانے میں یہ تصور مسلمانوں میں شامل ہو گیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحیح حدیثوں میں اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بہت بہت شکریہ فضل صاحب، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ تو اس قسم کے کسی تصور کو نہیں رکھتے تھے، اور وہی سب سے پہلے لوگ تھے جو قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اس کو جانتے تھے اور اس پہ کامل عبور رکھتے تھے۔ تو بعد کے زمانے میں یہ تصور لگتا ہے کہ شامل ہوا ہے۔ اگلا سوال جو ہے میں محترم عبدالسمیع خان صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم سمیع خان صاحب۔ سمیع خان صاحب، ہماری بہن ہیں امت الحی صاحبہ، وہ برطانیہ سے، انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال بھیجا ہے۔ یہ بھی بنیادی نوعیت کا ہی سوال ہے، میں آپ کے سامنے اسی طرح پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ غیر احمدی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے، اس سے مراد ظاہری طور پہ مریم کا بیٹا ہے۔ تو وہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ مرزا غلام احمد آف قادیان، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہماری بہن کی اس بارے میں کچھ رہنمائی کر دیں۔ یہ درست بڑا ویلڈ سوال ہے اور ان کی شہادت پر دلالت کرتا ہے
مذہبی دنیا میں یہ اور عام دنیا میں بھی یہ کوئی بعید بات نہیں کہ کوئی ٹائٹل کسی کو دیا جائے اور اس سے مراد یہ ہو کہ اس جیسا کوئی آئے گا، نہ یہ کہ وہ خود آئے گا. جیسا کہ ابھی فضل صاحب بتا رہے تھے کہ مسیح کا لفظ ایک تمثیل کے رنگ میں استعمال ہوتا ہے، اور ابن مریم کا لفظ بھی. دیکھیں غالب بھی کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. کوئی تو ابن مریم بنے. اب جو بھی ان کے دکھ کی دوا کرے گا وہ مریم کا بیٹا تو نہیں ہوگا. مریم کا بیٹا ایک تمثیلی کلام کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور یہ واقعہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے. پہلے ذکر اختصار سے ہو چکا ہے. یہودیوں کو یہ تعلیم تھی کہ مسیح سے پہلے ایلیا آسمان سے اترے گا، تم اس کو قبول کرنا، پھر مسیح آئے گا، وہ مسیح کی خبر دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ فرمایا کہ میں مسیح ہوں، تو لوگوں نے کہا بھائی وہ ایلیا کہاں ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ یحییٰ، یہ وہی ایلیا ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا. اور یحییٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے سے مراد آسمانی تائیدات، روحانی برکات تھی جن کے ساتھ وہ نازل ہوئے تھے، اور ان کو مذہبی دنیا میں ایلیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو نام دیا گیا عیسیٰ کا، آپ کا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ میری ماں کا نام مریم ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں روحانی طور پر ویسے ہی ابن مریم ہوں جیسے مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور بہت سی مشابہتیں میری ان کے ساتھ موجود ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ لقب دیا گیا. اب غور فرمائیے، یہ عام محاورات میں بھی استعمال ہے. رستم کا لفظ ہے، جب کوئی بہت بہادر ہو تو اسے رستم کہہ دیا جاتا ہے، جب کوئی بہت سخی ہو تو اسے آتم پائی کہہ دیا جاتا ہے. مسیح الملک باقاعدہ ایک ڈگری ہے پاکستان میں جو طب میں اعلیٰ تعلیم پر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ کربلا کا لفظ ہے، یہ آج بھی پاکستان کے محاوروں میں عام استعمال ہوتا ہے. ہم حسینی ہیں، ہمارے مخالفین یزید ہیں. اب وہ یزید کیوں کہہ رہے ہیں کسی کو؟ کیا ان کے والد کا نام معاویہ ہوتا ہے؟ کیا ان کی ماں کا نام وہی ہوتا ہے جو یزید کی ماں کا نام تھا؟ اور اپنے آپ کو جب وہ حسین کہہ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے والد کا نام علی ہے اور ان کی ماں کا نام فاطمہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ جبکہ یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ہم لشکر حسین میں ہیں اور ہمارے مخالفین جو ہیں یہ یزیدی ہیں اور یزید کی طرح شکست کھائیں گے. پاکستان میں تو گزشتہ سالوں میں یہ ایک معمول بن چکا ہے. کربلا کا لفظ ہے. اب کربلا کا لفظ جو ہے یہ بھی محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کربلا کے ماحول میں جی رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ عراق کا علاقہ ہے اور فلاں مقام پر ہے اور بغداد سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے. اسی طرح مذہبی دنیا میں بھی محاورے ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ یہ ہے کہ میری کثرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہتیں ہیں. آپ نے اپنی ایک کتاب تذکرۃ الشہادتین میں ان 16 مشابہتوں کا ذکر کیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ صفات لے کر آئے تھے، اور مسیح موعود علیہ السلام کی بیان ہی ان سے مشابہت ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص اپنے اندر وہ ساری صفات خود بخود پیدا کر لے. یہ ایک تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ میں اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13ویں صدی کے آخر پر پیدا ہوا ہوں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 13ویں صدی کے آخر پر پیدا ہوئے تھے. جس طرح مسلمان اس وقت 72 فرقوں میں تقسیم ہے، اسی طرح یہودی بھی 71 فرقوں میں تقسیم ہو چکے تھے. جس طرح کیسر کی حکومت آ چکی تھی اور یہودیوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی مسیح کے زمانے میں، اسی طرح میرے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو چکی تھی. اب بتائیں کوئی شخص یہ ساری باتیں اپنے اوپر ذاتی طور پر کوشش کر کے کس طرح تسمہ کر سکتا ہے؟ تو یہ سارے روحانی دنیا کے محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی ایسے نام دیے اور بعض ان کو نبیوں کے ناموں سے مخاطب کیا. تو یہ محاورات ہیں، ان محاورات کو اصل ظاہری شکل میں نہیں لینا چاہیے. جب یہ ثابت ہو جائے قرآن سے اور حدیث سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، تاریخ سے، انجیل سے اور تحقیقات سے، تاریخی تحقیقات سے ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور جب کسی فوت شدہ شخص کے نام کسی کو دیا جائے تو اس کا مطلب لازمی یہی ہوتا ہے کہ اس کا مثیل اس کے قبو پر آئے گا.
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमाया, एक सहाबी का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अताल अहल फना, हमारे रब पर कभी मौत नहीं आई, ईसा अलैहिस्सलाम पर फना आ चुकी है, वफात हो चुकी है। एक सहाबी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब काज के माइल मुर्तद हो गए थे तो उन्होंने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आशा कमा आशू व मात कमा मात, ईसा अलैहिस्सलाम भी उसी तरह जिंदा रहे जिस तरह साबका नबी जिंदा रहे थे, उसी तरह फौत हो गए जिस तरह साबका नबी फौत हो चुके हैं। तो जब किसी मरने वाले के बाद किसी आने वाले का जिक्र किया जाए तो उससे मुराद उसकी तमसील होती है। जैसे हिंदुस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों में उसको किसी को शख्सकीर कह देते हैं और किसी को सुनिया उर्दू अदब का हबीब जालिब कह देते हैं, किसी को गालिब कह देते हैं। तो उससे कोई भी ये नहीं समझता कि इससे मुराद हकीकी गालिब है, बल्कि गालिब की सिफात रखने वाला वजूद है। ये मजहबी दुनिया के मुहावरात हैं, इस पर गौर करें तो आराम से समझ आ जाएगी। जज़ाकल्लाह अब्दुल समी खान साहब, बहुत तफसील के साथ और बड़ी वजाहत के साथ आपने हमारी बहन के सवाल का जवाब दे दिया है। नसीर कमर साहब, हमारे बहुत सारे लोग हैं, सईदा मुबशरा शकील साहिबा हैं, आरिफुज़्ज़मान साहब हैं, ख़ान जमरोज़ ख़ान साहब हैं, सब ने अपने सवालात भेजे हुए हैं। वक्त बहुत कम है। एक सवाल अबू शहान साहब का है, मैं चाहूँगा मुख्तसर आप जवाब दे दें। वो कहते हैं कि वफ़ात मसीह के मुतालिक सूरह आले इमरान की आयत 145 जो पेश की जाती है उसमें अर्रसुल के लफ्ज़ में गैर अहमदी अहबाब कहते हैं कि यहाँ अर्रसुल के मानी बहुत रसूल है, जबकि अहमदी तर्जमा करते हैं तमाम रसूल। तो बराह करम इस मुश्किल को हल कर दें कि आया यहाँ अर्रसुल का तर्जुमा बहुत रसूल होगा या फिर तमाम रसूल। देखें, ये तो वही बताया ना कि वो किस पेस पे करते हैं कि बहुत रसूल, यहाँ को बहुत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया गया, अलिफ लाम का इस्तेमाल है, और ये उस वो तमाम वजूद जिन पर रसूल का लफ्ज़ इस्तिलाक पाता है वो सब इसमें मुराद हैं। लेकिन इसका अजीब बात है कि चूँकि कुरान करीम अजीब किताब है, कोई भी वसवसा कभी भी उठता हो उसका पहले से जवाब मौजूद होता है। कुरान करीम में एक मौके जगह पे अल्लाह ताला फरमाता है मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, कि मसीह इब्न मरियम एक रसूल था, उससे पहले अर्रसूल फौत हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या तर्जमा करेंगे कि उससे पहले बहुत रसूल फौत हो चुके हैं, इसका मतलब कुछ बाकी थे जो फौत नहीं हुए। अगर वहाँ ये माना नहीं करते, अब हम तो वहाँ पे भी वही तर्जमा करते हैं कि मसीह इब्न मरियम एक रसूल था, उससे पहले तमाम रसूल फौत हो चुके हैं। उसके बाद ये आयत पढ़ें कि अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पे ज़िक्र नहीं था उनके फ़ौत होने का। उसके बाद ये आयत पढ़िए तो इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं और आपसे पहले सब रसूल फौत हो चुके हैं। तो उसमें से एक हज़रत मसीह का इस्तिस्ना रह गया था, वो भी इसमें आ गया। बिल्कुल ठीक। तो कहाँ जाएंगे? कुरान तो किसी तरफ नहीं छोड़ेगा आपको, हक को साबित करता है, और जहाँ से भी शैतान या कोई गलत वसवसा अंदाज कोशिश कोई करता है कि उसके कोई गलत माने पर ना आए, कुरान करीम खुद उसको बड़ी वजाहत से रद्द कर देता है। बहुत शुक्रिया नसीर कमर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना नसीर कमर साहब और मौलाना अब्दुल समी खान साहब। नाज़रीन किराम, हमारा ये जो राह हुदा के प्रोग्राम का सिलसिला है इंशाअल्लाह आइंदा 3 हफ़्ते भी यहीं लंदन स्टूडियो से जारी रहेगा। मौजू तो वफ़ात मसीह है, लेकिन जिस तरह के इस प्रोग्राम का एक तरीक़ेकार है कि जमात अहमदिया मुस्लिमा के बारे में आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में पेश करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, हफ्ते के दौरान भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, और अगर आप हमसे बराह रास्त बात करना चाहें तो भी हफ्ते के रोज़ GMT वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे आप इस प्रोग्राम में हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में मज़ीद लोग अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे। आप इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कुतुब में इस बात को वाज़े कर दिया है कि जिस मसीह ने आना था वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। अब दुनिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके पैगाम को देखें, सुने और उसको मानें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो रखते हैं
مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین